ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلم کا ایک مرزا نامی شخص ہے جو اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل البیت اور محدثین سلف صالحین پر تنقید کر کے اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حال ہی میں اس نے حضرت اقدس شیخ المشائخ، شیخ الاسلام، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی کی شان میں گستاخی کے کلمات کہتے ہوئے کہا کہ وہ آئیں اور میرے سے مناظرہ کر لیں۔ اس مرزا کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے اعلان کیا کہ کتا حلال ہے، اور ساری دنیا کے اندر عالم اسلام کے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ مسلمان آدمی اور ایک عام سا آدمی ہے، گنوار جاہل سا آدمی ہے، لیکن عالم بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے کتا حلال ہے۔ تو جب لوگوں نے اس سے جا کر کہا کہ تیرا علمی مقام بھی کوئی نہیں، تیرا تو علمی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ تو عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ علماء تجھ کو جانتے ہیں، نہ تو علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لائق ہے علمی حیثیت میں، اور تو فتویٰ دے رہا ہے زبان سے کہ کتا حلال ہے۔ تو اس نے کہا اس وقت عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات کے نام لے کر کہ ان سب کو لے آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرا لو، میں حلال ثابت کروں گا۔ اب مسلمانوں نے کہا کہ یہ بندہ اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے، تو عالم اسلام کی دو تین بڑی شخصیات کو لے آتے ہیں۔ اس وقت کے مسلمانوں کے بڑے رہنماؤں کو لایا گیا، ایک بڑا جمع غفیر میدان میں اکٹھا ہو گیا، مرد اور خواتین جمع تھے، اور وہاں پر لوگوں نے انتظار میں دیکھنا شروع کر دیا کہ اب یہ گنوار جاہل گستاخ شخص جو کتے کو حلال کہہ رہا ہے اور جس کی کوئی علمی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، اب اہل علم کے سامنے وہ کیا دلائل دے گا۔ جیسے ہی علماء اور سارے بیٹھے تو اس نے کھڑے ہو کر کہا جی کہ میں دل سے مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ علماء جو آئے ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، کتا واقعی حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو جو انچارج تھے اس سارے مناظرے کے اور اس ساری تحریک کے، انہوں نے کہا کہ تو یہ بات تو پہلے بھی کر سکتا تھا، کیا پہلے تیرے پاس کوئی دلائل تھے؟ اس نے کہا نہیں، دلائل پہلے بھی کوئی نہیں تھے، میرے پاس پہلے بھی کوئی اس کا سند نہیں تھی، نہ مجھے قرآن حدیث کا اتنا مضبوط پتہ تھا، میں نے تو صرف یہ چاہا کہ میں مشہور ہو جاؤں، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میرا تو میری گلی میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں بھی ہوں، لیکن جب میں نے ایک کتے کو حلال کا اعلان کیا اور بڑے بڑے علماء کو چیلنج کیا تو مجھے بڑے بڑے لوگ پہچاننے لگے کہ مرزا صاحب بھی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بڑے عالم کے سامنے میں نے سر نڈر کر دیا۔ یہی ہمارے مرزا صاحب کی حالت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، بے ادب حد درجے، گستاخ بے حد درجے۔ اگر انہوں نے اتنے بڑے شیخ الاسلام کے بارے میں گستاخی کا لفظ بولا ہے تو ہمیں ان سے امید یہی تھی، کیوں کہ انہوں نے تو عالم اسلام کے ان بڑی شخصیات کو معاف نہیں کیا جن کو گزرے ہوئے آج سے 1000 سال گزر گیا ہے، 1200 سال گزر گیا ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ محدثین نے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالخصوص اس کی شرح لکھی کہ زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے، من لسانہ ہی پہلے کہا، ویدہ ہی بعد میں کہا۔ لسان پہلے کیوں کہا؟ کہ پہلے زبان کا ذکر کیا اللہ کے رسول نے کہ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ کہ زبان کا پہلے ذکر اس لیے کیا
کہ ہاتھ سے تو سامنے والے کو تکلیف اور نقصان دیا جاتا ہے، حاضر کو دیا جاتا ہے، زندہ کو دیا جاتا ہے، لیکن زبان ایک ایسی تلوار ہے کہ اس کے ذریعے آج سے 1000، 2000، 10,000 سال پہلے لوگوں کو بھی تکلیف دی جاتی ہے۔ ہمارے مرزا صاحب کے لیے پیغام ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ کو حق والا رستہ سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ ان شخصیات کو بھی اپنی زبان سے ایذا پہنچا رہے ہیں جو اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ نے صحابہ کو نہیں بخشا، ان کو نہیں جو ہے ان کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کیا ہے، تو آپ علماء امت کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اور شیخ الاسلام اعظم مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، اور پھر مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ باقاعدہ جیلم تشریف لائے اور وہاں سے ویڈیو ریکارڈ کیا اور آپ کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا، اور مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے دوست ہیں، تعلق ہے، اور انہوں نے وہاں سے چیلنج کیا۔ ہماری ان کے ساتھ پوری دعائیں، پوری ہماری ان کے ساتھ جو ہے صلاحیتیں، ہماری تمام نصرت ان کے ساتھ تھی، اور اللہ رب العزت نے کس طرح ان کو جو ہے سرخرو کیا، اور آپ 48 گھنٹے نہیں، آپ 60 گھنٹے تک بالکل جو ہے سکوت اور سکتے کی کیفیت میں رہے۔ نہ انٹرنیٹ پہ آپ کی طرف سے کوئی میسج آیا، نہ جواب آیا۔ جب وہ یہاں سے دوسری ویڈیو جاتے ہوئے ریکارڈ کر کے گئے کہ آپ مرزا صاحب بھاگ گئے ہیں، لاہور میں بھی ایک مرزا بھاگا تھا، جب پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہی مسجد پہنچ گئے، لیکن وہ مرزا صاحب نہیں آئے تھے، اور آج آپ بھی جیلم میں بالکل سکتے کی کیفیت میں ہو گئے، اور مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ نے سرخرو کیا، وہ واپس تشریف لے گئے، اور جب وہ واپس چلے گئے تو آپ ایک دم نیند سے بیدار ہوئے، اور آپ نے چیلنج کر دیا کہ مفتی تقی صاحب کو لے آؤ۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تو عالم اسلام کے شیخ ہیں، عرب ان کی عزت کرتے ہیں، عجم ان کی عزت کرتا ہے، یورپ، امریکہ، رشیا، دنیا کے کفار ان کو ایوارڈ دیتے ہیں، ان کو امام مانتے ہیں۔ اللہ نے ان کو انگلش، عربی، اردو اور کئی زبانوں میں فی البدی کلام کی ملکہ عطا فرمایا ہے، اور پاکستان کے نہیں، انڈیا کے نہیں، دنیا کے بڑے علماء ان کو اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ اور دنیا میں اس وقت 3-4 افراد میں مفتی تقی صاحب شامل ہیں جو عالم اسلام کی لیڈ کر رہے ہیں، علمی، روحانی۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، جس کے تحت 24,000 مدارس ہیں، اس کے وہ قائد ہیں، صدر ہیں، اور آپ ان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ تو ان کے جوتے اٹھانے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کو میری دعا ہے اللہ ہدایت دے، بے ادبی سے بچائے، اور آپ کو پہلے ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ ان تمام شخصیات جن کی آپ نے بے ادبی کی ہے اور کر رہے ہیں، اور بالخصوص اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو ہدایت مل جائے، ورنہ آپ کی دنیا تو تباہ ہو گئی ہے۔ آپ دنیا میں ذلیل تو ہو چکے ہیں، لیکن آخرت بھی آپ کی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔